یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، ان کی خوبصورتی دیکھیے گا کہ رب فرماتا ہے جو پرہیزگار ہوگا نا اس کی رب عزت فرمائے گا۔ پھر غور کر لیں اس بات پر کہ وہ کتنا عظمت اور رفت والا شخص ہے جس کی اللہ کی نظر میں عزت ہے، جو اللہ کے ہاں قابل اکرام ہے، مالک کے۔ عزت، تعظیم اور توقیر یہ مسلمان کا خوبصورت عمل ہے، ان سے ایک اچھا اور خوبصورت معاشرہ جنم لیتا ہے۔ لیکن اگر بڑوں کو تکلیف دی جائے، بزرگوں کی بے ادبی کی جائے، معاشرے میں بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے اور بدصورتی بھی پیدا ہوتی ہے، بدصورتی پیدا ہوتی ہے، بدبو پھیلتی ہے۔ اس سے معاشرے کا حسن مان پڑتا ہے۔ بڑوں کو تکلیف نہ دیں، آزمائش میں مبتلا نہ کریں۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے بڑا کیا ہے، علم میں کیا ہو، عمل میں کیا ہو، تقوی میں کیا ہو، یا ویسے ہی دین کے اندر اس کی داڑھی سفید ہو گئی ہو، اس شخص کا اکرام کریں، اس کو عزت دیں، اس کے ساتھ ادب والا معاملہ کریں۔ یہ چیز سنوارتی ہے مسلمانوں کو۔ آج کل بے ادبی عام ہو گئی ہے۔ معاشرے میں زیادہ پاورفل وہ لوگ ہیں جن کی زبانیں زیادہ لمبی ہیں، جو عزتیں زیادہ اتارتے ہیں، لوگ ان سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اپنے آپ کو ان لوگوں نے بڑا پاورفل سمجھنا شروع کر لیا۔ بلکہ بدتمیزوں کی ایک اچھی ٹیم تیار کر لی جائے تو انسان بہت بڑا اونچا عہدہ بھی حاصل کر سکتا ہے، معاذ اللہ تعالی۔ یہ رواج اچھا نہیں، یہ انداز درست نہیں ہے، یہ طریقہ کار، یہ خوبصورت لوگوں کا طریقہ نہیں، یہ حسین معاشروں کا یہ انداز نہیں ہے۔ یعنی قومی سطح کے لوگ جو دنیا کے اندر کسی ملک کی نمائندگی کریں، وہی اگر ایک پریس کانفرنس اور گھنٹے کے بعد دوسری پریس کانفرنس، فلانے نے کیا وار تو دوسرے نے دیا جواب، تو یہ انداز مہذب قوموں کا نہیں ہوتا، اس سے امیج خراب ہوتا ہے۔ یہی انداز اب ہمارے گھروں میں چلتا ہے۔ کسی کی ایک بات پر جب تک سامنے والا 11 باتیں نہیں کرتا، اتنی دیر تک اس کی روح کو، اس کے دل کو تسلی نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں عروج پکڑتی جا رہی ہیں۔ بزرگ تکلیف میں ہیں، بڑے درد میں ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، ایک بزرگ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ دعا کریں میرے بیٹوں کو اللہ نرمی عطا کر دے، وہ بولتے نہیں ٹھیک، ان کا لب و لہجہ صحیح نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بزرگوں، جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی ایسی بات ہے تو نہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ جس طرح آپ سمجھتے ہیں نا، ہمارے رشتہ دار بھی اور اہل علاقہ سارے یہی سمجھتے ہیں، پر میں تکلیف میں ہوں، میری بیوی تکلیف میں۔ میں نے کہا کہ پھر آپ یہ اتنی زیادہ پردہ پوشی کس بات کی؟ تو وہ کہنے لگے کہ ڈرتا ہوں، اگر لوگوں کے سامنے ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ تم نے تربیت نہیں صحیح کی۔ اگر میں بات کرتا ہوں تو لوگ مجھ پہ شک کرتے ہیں، کہتے ہیں تو نے رزق نہیں صحیح کھلایا۔ تو میں درد میں رہتا ہوں، کپڑا اٹھاؤں گا تو میرا اپنا بدن برہنہ ہو جائے گا۔ یار وہ کتنی تکلیف میں ہے باپ جو اپنے سگے بیٹے سے بات نہیں کرتا کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا، کیا جواب دے گا میری بات کا، یعنی ڈرتا ہے، سہما ہوا رہتا ہے۔ ادھر دیکھیں میری طرف کیا کہہ رہا ہوں، یہ نوجوان ذرا غور کریں، ان لفظوں کی تکلیف محسوس کریں کہ اماں کہتی ہے کہ بھئی میں نہیں اس سے بات کرتی، اس لیے کہ وہ بڑے سخت جملے کہتا ہے، مجھ سے نہیں سہے جاتے، کوئی اور بات کرے۔ یعنی جس کی ماں بھی اس سے بات کرتے ہوئے ڈرے، کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات کی، جس کا والد بھی اس سے بات کرتے ہوئے سہم جائے اور وہ بندہ کہے کہ میں نے تو MBA کیا ہوا ہے، میں تو معاشرے میں جانا پہچانا جاتا ہوں، اللہ کا شکر ہے جی اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی ہے، وہ یہ لفظ کہے تو اسے شرم آنی چاہیے۔ جس کے استاد بھی اسے کام بتاتے ہوئے ڈرے کہ بدتمیز ہے، تو نہیں کرے گا کہ نہیں۔ اگلے لفظ اس سے بھی خطرناک ہیں، جس کا مرشد بے جھجک جسے کام ہی نہ بتا سکے اور جس کو کام کہنا ہی چھوڑ دے، جس کے حوالے سے لوگ خاموش ہو جائیں کہ بس مطلب کیا ضرورت ہے، جب اس پہ بات بوجھ بنے گی تو اس شخص کو پھر سوچنا چاہیے نا کہ وہ زندگی کس لیے گزار رہا۔
اس کا پھر انداز کیا ہے؟ بزرگ جن کی وجہ سے تکلیف میں ہو، آزمائش میں ہو، درد میں ہو، اور یار جو آدمی نیک ہو رب فرماتا ہے اس کا تو میں حیا کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے اس کی تو میں قدر کرتا ہوں، میں اس کی۔ دیکھیں نا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سفید داڑھی والا شخص قبر میں جاتا ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، تو رب کریم فرماتا ہے فرشتوں اسے عذاب نہ دینا، مجھے حیا آتی ہے، یہ سفید بال لے کے آ گیا۔ تو جس کی اللہ حیا کرے اس کی میں نہ کروں، اس کی نوجوان نہ کرے، اس کا سیان، جس کی اللہ حیا کرے اس کی ہم حیا ہی نہ کریں، ہمارا لب و لہجہ خطرناک اور خوفناک حد تک چلا جائے، ہمیں ڈھب اور سلیقہ ہی نہ ہو، ہم کہیں او گرم خون ہے جی ذرا احتیاط سے بات کرنا، کیا معنی ہوا اس بات کا؟ گرم خون اور ہوتا ہے اور بے ادبی والا خون اور ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ باپ کے سامنے بھی اب یہ اس کا ابا بھی سوچ کے بات کرے، اس کے ساتھ اماں بھی سوچ کے بات کرے، اس کا استاد بھی سوچ کے بات کرے گا۔ اسلام ادب والا دین ہے، احترام والا دین ہے، یہ آداب سکھاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ تو ادب میں رہے گا تو تو بڑا پیارا لگے گا، تو حسین و جمیل رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ خود نہ چاہت پیدا کرو کہ لوگ میرے لیے اٹھ کے کھڑے ہوں، چاہت نہ پیدا کرو۔ فرمایا جس کی یہ چاہت بن جائے کہ لوگ میرے لیے اٹھیں، میرا استقبال کریں، وہ تو جہنمی ہے، چاہت نہ پیدا کرو۔ یہ اس کو کہا جو بڑا ہے، یہ اس کا سٹیٹس ہے۔ کئی دفعہ بوڑھوں کا بھی خیال ہوتا ہے نا کہ اب فلانے نے مجھے جگہ ہی نہیں دی، تو وہ نہ یہ ماحول بنائے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ وہ نہ یہ ذوق پیدا کرے کہ میرے لیے جو ہے وہ ہمیشہ اعزاز میں لوگ رہیں، نہیں کوئی ادب کرتا تو اللہ جانے اور وہ جانے، یہ بھیک نہ مانگے، یہ روب ڈال کے ادب نہ حاصل کرے، وہ تو جہنمی ہے جو یہ کہے۔ لیکن نوجوانوں کی جو تربیت ہے آج وہ عنوان ہے، اس پر بات کر رہا ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کے قبیلے کے کچھ نوجوان بھی وہاں بیٹھے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ ان میں سے بوڑھے تھے، بزرگ تھے، اور جب وہ آئے تو وہ نوجوان بیٹھے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ان نوجوانوں کو دیکھا، جناب ساتھ کچھ دیر رہے اور چلے گئے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تمہارے قبیلے کا بڑا تھا، تم نے اٹھ کے استقبال ہی نہیں کیا، تم نے توجہ ہی نہیں کی، تم نے اعزاز ہی نہیں دیا، تم نے یہ خیال نہیں کیا کہ ایک بڑا آیا ہے، تم نے اس کو تکلیف دی۔ اعزاز اکرام، بھائی کیا حرج ہوتا ہے تھوڑا سا اگر کسی بزرگ کو جگہ آگے دے دی جائے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر آپ کسی لائن میں لگے ہوئے ہیں تو کسی بوڑھے کو کہیں کہ جناب بابا جی آپ آ جائیں۔ وہ میرے بھائی کون سا وجود کا کوئی حصہ ٹوٹ جاتا ہے اگر کسی ضعیف کو، کسی بوڑھے کو یہ کہا جائے کہ آپ لائن سے نکل جائیں اور یہ بل مجھے دے دے میں جمع کرا دیتا ہوں، کیا تکلیف ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں تو بوڑھوں کی چارپائیاں گھر میں اب علیحدہ رہتی ہیں، الگ رہتی ہیں، بیٹا اے سی والے کمرے سے نکلتا ہے اور وضاحت دیتا ہے ہر آنے جانے والوں کو کہ ابا جی کی ہڈیاں درد کرتی ہیں لہذا وہ اے سی والے کمرے میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ وضاحت آپ کو کیوں دینی پڑی؟ یہ بات تو ابا جی کو کرنی چاہیے تھی، یہ وضاحت جو آپ نے دی ہے یہ تو ابا جی کے دینے والی وضاحت تھی، آپ نے کیوں دی؟ ابا جی کے لیے اس طرح کا کمرہ ہے گھر میں جس طرح کا سٹور ہوتا ہے نا پرانے کپڑے رکھنے والا، وہ کمرہ ہے۔ حدیث سنانے لگا ہوں، اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے، اللہ کرے آپ کو یاد رہے۔ مشکات کی حدیث ہے، بڑے خوبصورت لفظ ہیں، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب جو تمہیں روزی دیتا ہے نا یہ تمہارے ضعیفوں کی برکت سے دیتا ہے۔ وہ جو 90 سال کی اماں گھر میں ضعیف پڑی ہے نا، اسے سکریب کا مال نہ سمجھنا، تیرے اوپر جو خدا کا کرم برس رہا ہے تو اس بوڑھی کی وجہ سے برس رہا ہے، اس بوڑھی کی وجہ سے برس رہا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سن اور یاد رکھ، فرمایا رب تم سے ناراض ہوتا ہے، وہ بارشیں روکنا چاہتا ہے، تمہیں قحط میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، لیکن تمہارے ضعیفوں کے سبب تمہیں بارشیں عطا کر دیتا ہے، تمہارے کمزوروں کے۔ اس کمزور سے کوئی بیمار بھی مراد لیا جا سکتا ہے، عورت اور بچی بھی مراد لی جا سکتی ہے، بوڑھے لوگ بھی مراد لیے ہیں شارحین حدیث نے، ان کے سبب سے اللہ تم پر بارشیں برساتا ہے۔ تو جو تیرے لیے ذریعہ بخشش ہیں، جو تیرے گھر میں رزق آنے کا سبب ہے، ان کی باتیں تو لگتی ہیں بری، ان کو تو حکا دے کونے میں بٹھا دیا ہے، اور اگر کبھی دل کرے تو تعارف کراتے ہیں آنے والے مہمانوں سے کہ یہ ابا جی ہیں، اس سے زیادہ کوئی ان کا گھر میں کردار نظر نہیں آتا۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔
बूढ़ों का इकराम करना, उनको प्यार देना, उनको एजाज देना, उनको हमेशा सरबराह बना के रखना, उनके साथ इस तरह का रवैया रखना कि जैसे किसी बड़े शान वाले आदमी। मैं अक्सर ये रोता हूं, मैं कहता हूं कि अब्बे की भी इज्जत हो सकती है, पर शर्त यह है कि अब्बा अमीर होना चाहिए। अगर तो हो ना 6-7 मुरब्बे जमीन का मालिक, तो फिर तो पोते क्या पड़पोते भी पैर दबाते। लेकिन अगर उस बूढ़े बेचारे को बच्चों से खर्चा लेना पड़े तो फिर उस बेचारे की कोई हैसियत। हमारे उस्ताद एक बात सुनाया करते थे, वो कहते थे कि एक आदमी ने दावत पकाई वलीमे की, तो उसने बाहर पहरेदार खड़े किए, कहा कोई गरीब आदमी ना अंदर आए, सारे अमीर ही आए। और मेरा तजर्बा यह है कि अब गरीबों को शौक हो गया अमीरों को दावत देने का। नाराज तो नहीं हो गए आप लोग? ये मैं तजर्बे की बात कर रहा हूँ। कभी किसी गरीब के फंक्शन में जाने का इत्तेफाक होता है ना, तो मुझे यूं लगता है कि इसका दिल था कि गरीब कोई भी ना आए। गरीब को दावत देना पसंद है, तो अमीर तो पहले नहीं उसे बुलाता, तो फिर बुलाएगा कौन? उसने सेठ साहब ने वलीमा अपने बेटे का किया, तो बाहर जो पहरेदार थे उनसे कहा कि कोई गरीब आदमी अंदर ना आए, अमीर बंदे सिर्फ। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे वलीमे पर लानत बरसाई है, फरमाया लानतिया वो दावत जिसमें सिर्फ अमीर आए और गरीब ना आए। उसने कहा भी सिर्फ ना अमीर लोग आए। तो एक बंदा था बड़ा अमीर, लेकिन बेचारा ना कहीं काम काज से उठ के ही आ गया, तो कपड़ों को उसी तरह मिट्टी विट्टी लगी हुई, तो देर हो रही थी, घर जाता चेंज करने तो लेट हो जाता, तो ऐसे ही आ गया। जब वो आया तो पहरेदार खड़ा, तो उसने कहा दौड़ जा, तेरा कोई मतलब नहीं है यहाँ। उसने कहा यार मैं सेठ आदमी हूं, बदला कपड़े नहीं बदले। उसने कहा सेठ होता तो तेरे कपड़ों से पता ना चलता मेरे भाई। वो शख्स कहता है कि मैंने कहा मुझे जाने दो अंदर। कहने लगे तेरे कपड़े नहीं दावत वाले। कहता है मैं वहां से वापस गया दौड़ा। आपको पता है ना कपड़े भी अब अल्लाह खैर करे। एक संगी नु मैं एक दिन क्या तू काली ऐनक लाई सी खैर है, कहता मोटरसाइकिल ते कट्टा पैंदा कोई दिनों तो बाद कार च भी ला के बैठा सी। मैं क्या हुण मैं की पूछा, हुण ते बेहतर है इनू चिट्टी सोटी भी नाल दिया। भाई क्या इससे इंसान का कद बढ़ता है? वो है बात करने वाली। जहाज में इस दफा मैं वापस आ रहा था, तो जहाज में एक नौजवान काली ऐनक लगा के फिर रहा। तो अब डर लगता है ना, आपको पता है कि जिसे बात करेंगे वो क्या जवाब देगा। तो क्या इन चीजों से कद बड़ा होता है आदमी का कि वो थोड़ा सा जनाब मतलब बाहर आए। मुझे तो कमजोर लगते हैं ऐसे लोग। अपने लबो लहजे में, अपने अंदाज में, अपनी तबीयत के हिसाब से, अपने स्टाइल में आप जिंदा रहें। ये सच है और ये असल है, ये सच है और ये अपनी जिंदगी अपने स्टेटस के मुताबिक, तबीयत के मुताबिक गुजारना, यही सच है और यही असल है। इसी में इंसान का हुस्न है, इसी में उसका वकार है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। तो वो बंदा वापस गया बेचारा, कपड़े बदल के आया। उसने भी कहा कि जाना मैंने भी जरूर है, पर तंग बड़ा आया। घर गया, माया शाया वाले कपड़े पहने, समझ ले काली ऐनक भी लगा ही ली। आया तैयार श्यार होके, कोट शोट पहन के, टाई शाई के साथ। जब वापस आया तो वो जो जिसने कहा था ना दाखिल नहीं होने देना, उसने खुद दरवाजा खोला। वो बंदा सीधा स्टेज पे चला गया और लोग खा रहे थे प्लेटों में सालन। उसने पूरा डोंगा ही ले लिया और वो लेके ना सामने रखा और एक कोने से अपना कुर्ता पकड़ के उसमें डुबोया, फिर दूसरे से पकड़ के उसमें डुबोया, फिर पीछे से पकड़ के। लोग कहने लगे पागल हो गया। कहने लगा नहीं, मेरी तो दावत नहीं, दावत तो कपड़ों की है, मेरी कहां दावत है? इसलिए कि मैं तो आया था, मुझे तो दाखिल ही नहीं होने दिया। ये तो दावत है मेरे को। नहीं समझ आई आपको मेरी बात? भाई वो भी कोई इंसान है जो किसी के सिर्फ कपड़ों का हया करे। ठीक है, इंसान का लिबास उसकी शख्सियत का आईनादार होता है, कपड़े अच्छे पहनने चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे पास अगर नेमत है तो छुपा ना, उसका असर तेरे ऊपर नजर। लेकिन आप किसी को कपड़ों से जज करेंगे, गाड़ी से जज करेंगे, ये मेयार नहीं है। वालिद को, उस्ताद को, मुर्शिद को क्या इसलिए जज किया जाएगा कि अब वो मालदार होगा तो हया करेंगे? और भाई मां अगर किसी खेत में बैठ के उपले भी थाप रही हो ना, और वक्त का शेखुल हदीस किसी बहुत बड़ी मस्जिद में बैठ के हदीस भी पढ़ा रहा हो, अम्मा वहां उपले थाप रही है, तो उस मुहद्दिस से वक्त की भी जन्नत उसी मां के कदमों के नीचे, वहीं से उसे जन्नत मिलेगी। ये नहीं हो सकता कि वो कहे जन्नत कहीं और से मिल जाएगी। बेशक वो बेचारी उपले थाप रही है, गोबर के साथ काम कर रही है। मेरी बात की समझ आ रही है? बुजुर्गों का इकराम करें, एहतराम करें, उनको अदब देना सीखें, उनके साथ लिहाज वाला रवैया इख्तियार करें। नबी करीम
علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم علیہ السلام کے پاس میں بیٹھا تھا تو چند نوجوان حضور کے پاس بیٹھے تھے. جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں جگہ کچھ تنگ تھی. ایک بزرگ آ گئے سفید داڑھی والے, انہوں نے سلام لی. نبی پاک علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا تو حضور نے نوجوانوں پہ 2-3 دفعہ نظر ڈالی. وہ بیٹھے رہے, ان کو جگہ نہیں دی, تھوڑے سمٹے نہیں. تو کہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے بات کی تو میں کانپنے لگا. اللہ کے حبیب نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا فلیس منا. فرمایا جس کو چھوٹے پہ شفقت نہیں کرنی آتی اور جس کو بڑے کی عزت نہیں کرنی آتی اس کا تو ہم سے تعلق ہی کوئی نہیں. فلیس منا, وہ ہم میں سے. فرمایا وہ آئے تم نے جگہ ہی نہیں دی, سفید داڑھی والے شخص کا اکرام نہیں کیا, اس کو تم نے جگہ ہی نہیں دی. اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں, یہ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کون سا بوڑھے ہونا ہے, ہم نے کون سا بوڑھے ہو, ہم نے تو سدا جوان ہی رہنا ہے. ایک کلرک نے نا ایک دفعہ کسی بہت بڑے رائٹر کو کہا کہ اپنے نام سمیت, اس نے کہا تھا میرا نام, ایڈریس, فون نمبر سمیت یہ بات اپنے کالم میں درج کر دو. اس نے کہا کہ میں کلرک تھا, تنخواہیں وغیرہ دیتا تھا, کسی بینک میں یا کسی ایسے ادارے میں ملازم تھا جہاں میں وہ چیزیں دیا کرتا. تو کہتے ہیں کہ میں وہاں یہ کام کرتا تھا تو بوڑھے لوگ, آپ کو پتہ ہے ضعیف لوگ آتے ہیں بیچارے پینشن لینے, کسی بچے کی منت کرتے ہیں, وہ لے کے جاتا ہے. بابا جی کو یہ بھی نہیں پتا انگوٹھا کہاں لگانا ہے, فارم کیسے فل کرنا ہے. تو یہ سرکاری عہدوں پہ بیٹھے لوگ معاذ اللہ تنگ ہوتے ہیں اور کئی دفعہ غلط جملے استعمال کرتے ہیں. تو کہا کرتا تھا کہ میں بڑا سخت رویہ رکھتا تھا, اب میری بھی پینشن ہو گئی ہے اور اب جب میں خود لینے جاتا ہوں نا تو کہتے جتنے دھکے میں یہ تھے اس سے 11 گنا کھا چکا ہوں پر معافی کوئی نہیں مل رہی. تو لوگوں کو یہ میرا نام لے کے ایڈریس سمیت بتا دیں کہ اگر اپنا بڑھاپا سیو کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی محتاط کریں. اگر اپنا بڑھاپا سیو کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی, اور بڑھاپے میں باتیں برداشت ہوتی, جوانی میں برداشت ہوتی ہیں, بڑھاپے میں تو لفظ سہے بھی نہیں جاتے, آنسو خود بخود نکل جاتے ہیں جب بچہ بات کرتا ہے. سنو یہ نوجوان یہ حدیث یاد کر لیں, یہ طبرانی میں موجود ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ حدیث یاد کر لینی ہے. پڑھیے درود صلی اللہ ہو, پھر کہیے صلی اللہ ہو, چلے تیسری دفعہ بھی پڑھ لیں صلی اللہ ہو. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنی جوانی میں کسی بوڑھے کی عزت کرے گا, جب وہ بوڑھا ہوگا تو اللہ اسے کئی گنا بڑھ کے اس کی عزت کرائے گا. اس کی کی گئی عزت سے کئی گنا بڑھ کے رب پھر اس کی عزت کرائے گا. نوجوان اکرام کرنا سیکھیں, بزرگوں کا احترام کریں, اپنے بڑوں کے ساتھ. اور بڑوں میں جتنے بھی صاحب فضیلت بڑے ہیں, آپ کا جو استاد ہے وہ آپ کے لیے بڑا قابل احترام ہے, بڑا قابل احترام ہے. میں ماسٹر کی ڈگری لینے کے بعد اب بھی کبھی گاؤں میں اپنی پرائمری کے ٹیچروں کو دیکھتا ہوں, اب بھی تو احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر ہمیں وہ الف با تا سا نہ پڑھاتے, شروع کی کتابیں یہ المدہ عام نہ پڑھاتے تو پھر اس سے آگے بھی ہمیں پڑھنا نہ آتا. اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے نا, توفیق دے, تو یہ سمجھیں کہ جو چھوٹا استاد ہوتا ہے اس کی محنت زیادہ ہوتی ہے. ہاں یونیورسٹی والے جو ٹیچر ہیں وہ تو لیکچر دے کے چلے جاتے ہیں, تو وہ جس نے رٹا لگایا نا پہاڑے یاد کرانے کا, وہ جس نے آپ کو املا لکھنی سکھائی ہے نا, اس کی محنت, اگرچہ اس کی تعلیم میٹرک پی ٹی سی ہے, اگرچہ اب آپ اس سے کئی گنا زیادہ تعلیم حاصل کر گئے, لیکن اصل مشقت اس قاری صاحب کی ہے جس قاری نے آپ کو قاعدہ پڑھایا ہے, جس نے تلفظ ٹھیک کرایا ہے. ابتدائی کتابوں کے اساتذہ کی مشقت زیادہ ہوتی ہے, بڑے لوگ تو لیکچر دے کے چلے جاتے ہیں. تو بھائی ادب کرنا سیکھیں. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضور فرمانے لگے ایک تیرا باپ وہ ہے جس کی صلب سے تو پیدا ہوا, اور ایک تیرا باپ وہ ہے جس نے اپنی بیٹی دے کے تجھے بیٹا بنایا, اور فرمایا ایک تیرا باپ وہ ہے جس نے تجھے تعلیم دی. وہ تیرا باپ ہے, اس کا اکرام کر, اس کا ادب. اور حضرت مولا علی شیر خدا نے تو شیروں جیسی بات ہی کر دی. بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں, اتنی بڑی بات اس موضوع پر میں نے تلاش کیا ہے, میں نے بڑے لوگوں کو پڑھا ہے اس عنوان پر, لیکن اتنی بڑی بات کہیں نہیں ملی. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جس نے مجھے ایک حرف سکھایا ہے وہ میرا استاد ہے, اگر وہ چاہے تو مدینے کے چوک میں کھڑا کر کے مجھے بیچ دے, میں اس کے ہاتھوں بکنے کو بھی تیار ہوں. وہ
जिसने मुझे एक हरफ, اساتذہ کا احترام نہیں، اساتذہ پریشان، استاد تو بیچارہ روز کٹہرے میں کھڑا ہے، روز کٹہرے میں، روز لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ بات کیسے کر دی، آپ کی جرت کیسے ہوئی۔ اور جو لوگ، میں ایک کالج میں تھا چند دن پہلے، تو وہاں میرے جاتے ایک جھگڑا شروع تھا کہ جناب ہم کب سے آئے بیٹھے ہیں، تو ٹیچر کہتی ہے کہ یہ پیریڈ ختم ہوتا ہے تو پھر چھٹی دینی ہے، تو پہلے چھٹی دیں، چونکہ ماں بدولت آ چکے ہیں۔ اکرام نہیں، جو قومیں ادب نہیں کرتی وہ تعلیم کبھی بھی حاصل ہے، اور تعلیم حاصل کر بھی لیں تو تعلیم کا فیض نہیں پا سکتی۔ فیض ادب سے ملتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف سے کسی نے کہا کہ یہ امام اعظم کیوں ہیں؟ فرمانے لگے یہ بڑے امام اس لیے ہیں کہ بڑا ادب کرتے ہیں، بڑے اس لیے ہیں کہ بڑا ادب۔ امام صاحب کے ساتھ 4-5 شاگرد بیٹھے تھے، ایک باغ میں آپ تشریف فرما تھے۔ تو اب تو ہمارے ہاں بڑی آسانی ہے، کتابوں کو آپ کمپیوٹر سے سرچ کر سکتے ہیں، حوالے بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں۔ اب بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، کتاب سے ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے۔ ہم اپنے طالب علموں کو کبھی کہتے ہیں نا صرف کتاب ہی ڈھونڈ کے دے دو، تو وہ کہتے ہیں جی اس کو آپ لگایا ہی حروف تہجی کے حساب سے کریں تاکہ ہمیں یہ مشقت نہ کرنی پڑے۔ آپ اس کو حروف تہجی کے مشورے دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی آپ فن کے لحاظ سے کتابیں حدیث علیحدہ رکھا کریں، تفسیر علیحدہ رکھا کریں تاکہ ہمیں کوئی مطلب حرکت نہ کرنی پڑے، مشورے دیتے ہیں۔ چلو اچھے بچے بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ساتھ ساتھ ہی ہے۔ تخریج کا کام کرنا بڑا مشکل ہے آج بھی۔ جب آپ نے صحیح مطالعہ کرنا ہو تو پھر موبائل شبائل بند کر کے ہی ہوتا ہے۔ جب آپ نے کسی چیز پہ ریسرچ کرنی ہے، اس کو ہر لحاظ سے اور ہر زاویے سے آپ پڑھنا چاہتے ہیں، پھر یہ مشقت والا کام۔ اس زمانے میں زیادہ مشقت ہوتی تھی، گرمی بڑی سخت تھی، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 2-3 شاگرد منگا لیے۔ اب بڑی ساری سہولیات ہیں، جب ہم کوئی صفحہ 2-3 صفحے محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ ہم یہ رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پنیں ہوتی ہیں، پن لگا لی، اتنے صفحے سائڈ پہ کر لیے، پھر کئی بہت ساری آسانیاں ہیں۔ اس زمانے کے اندر بڑا مشکل ہوتا تھا، کچھ کاغذ بھی بڑا مہنگا تھا، چیزوں کو سمیٹنا، اور اگر کچھ چیز بکھر جاتی تھی دوبارہ حاصل کرنا ایک مشقت والا کام۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ باغ میں بیٹھے تھے، کچھ حدیثوں پر کام ہو رہا تھا، ان کی جو روایات تھیں اس کے راوی جو تھے وہ مرتب کیے جا رہے تھے، چیزوں پر فقہ کے اصول بنائے جا رہے تھے۔ شاید 2-4-5 شاگرد بھی بیٹھے تھے، باغ کے ساتھ کچھ بچے کھیل رہے تھے، گیند گری ایک بچے کی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بچے کی ویسے ڈیوٹی لگائی جاتی ہے گیند ہی پکڑنے کی، کھڑا کرتے ہیں نا جی پیچھے اس کو کہ تو نے صرف گیند ہی پکڑنی ہے۔ مجھے چونکہ دلچسپی نہیں میچ سے، لہذا مجھے زیادہ نام وام نہیں آتے کہ اس کو کیا کہتے ہیں، تو اس کو کھڑا کیا تھا انہوں نے پیچھے۔ وہ گیند اچانک آ گئی نا جب باغ میں، تو بچہ دوڑا آیا، 12-14 سال کا بچہ جب وہ آیا نا باغ میں، تو امام صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، امام صاحب جھٹ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور جب کھڑے ہوئے تو وہ کاغذ جو تھے وہ سارے بکھر گئے۔ اب امام صاحب کھڑے ہوئے تو شاگردوں کو بھی کھڑا ہونا تھا، وہ بھی سارے کھڑے ہو گئے، ان کا بھی سارا سامان بکھر گیا، ٹوٹ گیا، دائیں بائیں چیزیں ہو گئیں۔ بچہ چلا گیا، امام صاحب بیٹھ گئے، شاگرد بڑے ادب والے تھے، انہوں نے پوچھا بھی نہیں کیا معاملہ ہے۔ اب نئے سرے سے ساری ترتیب دوبارہ سے لگائی گئی، تھوڑی دیر گزری تو بچہ پھر باغ میں آ گیا، امام صاحب پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر ساری چیزیں بکھر گئی۔ تیسری دفعہ وہ پھر آ گیا، اب پتہ نہیں وہ کتنی دفعہ آئے گا، بار بار شاگردوں کو بھی اٹھنا پڑتا، وہ کاغذات سارے بکھر جاتے۔ بالآخر ایک شاگرد بول پڑے، کہنے لگے حضور یہ تو بچہ ہے، یہ 100 دفعہ آئے گا۔ تو امام صاحب نے برجستہ جواب دیا، فرمایا اگر یہ 100 دفعہ آیا نا تو ابو حنیفہ 100 دفعہ اٹھ کے کھڑا ہوگا، میں کھڑا ہوگا، تمہیں تو نہیں نا پابند کر رہا۔ کہا حضور ماجرا کیا ہے، کون ہے یہ بچہ؟ تو امام صاحب فرمانے لگے یہ میرے استاد کا پوتا ہے، یہ میرے شیخ کا پوتا ہے، میرے مرشد کا پوتا ہے۔ اصلہ نال جے نیکی کریے تے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے، ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تے پھل کنڈیاں نال تول دے۔ یہ میرے حضرت کا پوتا ہے، اس گھر سے میں نے فیض لیا ہے۔ فرمایا میں نے نمک کھایا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آئے اور میں اٹھ کے کھڑا نہ ہوں، یہ 1000 دفعہ بھی آئے تو میں کھڑا ہوں گا۔ تو امام ابو یوسف فرماتے تھے اس دن مجھے سمجھ آئی کہ یہ جو امام صرف امام نہیں، امام اعظم ہے نا، یہ بڑے اس لیے ہیں کہ انہوں نے ادب بڑے بڑے کیے، انہوں نے اکرام بڑے بڑے کیے۔ ہمارے ہاں تو اب اتنی پریشانی والا معاملہ، اتنی پریشانی والا سوچ نہیں سکتے، بالخصوص وہ لوگ جن کا بڑا ملت میں اکرام ہونا چاہیے تھا، بڑا اکرام،
مجھے صحیح بتائیں کہ ایک مستند قرآن و سنت جاننے والا عالم کسی ولیمے میں جائے اور ساتھ ہی ایم این اے جائے تو قدر کس کی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے؟ ہونی کس کی چاہیے؟ یہ تکلیف والا معاملہ ہے، تکلیف والا۔ یہاں ایک استاد کو ہتھکڑیاں لگی تو موم بتی مافیا سارا بول پڑا، اور 2 مہینے علماء کو جیلوں میں رکھا گیا ہے، اور جرم نہیں بتایا گیا، اور قوم کیا کہہ رہی ہے؟ مذاق اڑا رہی۔ کچھ لوگ مذاق کرتے تھے، بھاگ جائیں جی پولیس آ گئی، کس مطلب جرم کیا تھا؟ چور تھے، یہ ڈاکو تھے، اور بہت سارے تو ایسے تھے جو کسی کاز میں، کسی کام میں، کسی ایسی ایکٹیویٹی میں بیچارے شامل ہی نہیں تھے، مدرسین پڑھنے پڑھانے والا، اور ان کو پکڑ کر اندر ڈال دیا گیا۔ اور وہ لوگ جو خود بڑے بڑے دنوں تک سارا ملک بند کرتے رہے، انہوں نے یہ جرم کیا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، کوئی پیچھے جانے والا نہیں۔ 2 مہینے، اور پھر کہا گیا 20 لاکھ اور پتہ نہیں کتنے لاکھ، اور پھر ڈائریکشن کا نہیں پتا جانا کدھر ہے، زمانہ تو یہ بتایا ہی نہیں گیا۔ تو مجھے بتلاؤ یہ کیا ان لوگوں کا معاشرے میں کیا اکرام رہ گیا، کیا احترام رہ گیا؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے والد 2 مہینے جیل میں رہے، بچوں نے مدرسوں میں پڑھنا چھوڑ دیا ہے، کہ جو ہمارے ابے کا حشر ہوا ہمارا بھی تو وہی ہونا ہے نا، پڑھنا چھوڑ گئے طالب علم۔ انہوں نے کہا جی ہم سے نہیں یہ کام ہوتا۔ تو روز سیمینار کرتے ہو، یہ تھوڑے دن پہلے کراچی میں سیمینار تھا کہ ہرن کی پیدائش کم ہو گئی ہے، تو ایسے اقدامات کیے جائیں کہ ہرن جو ہے وہ زیادہ پیدا ہو۔ بہت بڑا سیمینار منعقد کیا گیا۔ آپ کو نہیں پتا کہ علماء کم رہتے جا رہے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو؟ ڈھونڈنے سے عالم نہیں ملتا، بستیوں کی بستیاں خالی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حشر کرتے ہیں نا ہم، خود ساری زندگی جو مرضی کرتا رہے، اور کسی عالم کا ننگا سر بھی دیکھ لے تو وہ 20 جگہ پہ 20